علیہ وسلم کی پیشگوئیوں کے مطابق لل مہدی الا عیسیٰ، یعنی مہدی بھی ہیں اور ابن مریم مسیح موعود بھی ہیں۔ تو کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی امام مہدی کا تو ذکر قرآن کریم میں ملتا ہی نہیں ہے، تو کیونکہ قرآن کریم میں ذکر نہیں ہے اس لیے نمبر ایک کسی امام مہدی نے نہیں آنا، اور جب آنا نہیں ہے تو اس کو ماننا ضروری نہیں ہے۔ تو اس بارے میں کچھ آپ بتا دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، جزاک اللہ۔ یہ واقعی یا تو یہ لوگ بالکل کم علم ہیں اور تاریخ کا ان کو پتہ نہیں ہے، احادیث کا پتہ نہیں ہے، اور یا پھر قرآن کریم پر بھی یہ غور نہیں کرتے، یا پھر یہ ہے کہ یہ لوگ جان بوجھ کر دھوکہ دینا چاہتے ہیں، اور تاکہ عوام کی توجہ اس بات سے ہٹ جائے کہ جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خادم اسلام نبی کے آنے کی بشارت دی تھی، جیسا کہ آپ نے بھی کہا کہ احادیث میں یہ کثرت کے ساتھ یہ ذکر ملتا ہے کہ جب امت مسلمہ بگڑ جائے گی اور قرآن کریم صرف نام کا اسلام صرف نام کا رہ جائے گا، قرآن کریم صرف رسم الخط کے طور پر رہ جائے گا اور اس کی حقیقت سے لوگ ناواقف ہو گئے، یہ پیشگوئیاں حدیث میں ملتی ہیں اور اتنی تواتر کے ساتھ ملتی ہیں۔ اب اگر ہم ان کو دیکھیں تو پیشگوئیوں کے دو حصے بن جاتے ہیں۔ مثلا ایک حصہ یہ ہے کہ امت بگڑ جائے گی، دوسرا حصہ یہ ہے کہ جب بگڑے گی تو اللہ تعالیٰ ایک اصلاح کرنے کے لیے ایک نبی کو بھیجے گا۔ اب یہ دو حصے ہیں۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم احادیث کو نہیں مانتے، سب سے پہلے وہ اس بات پہ غور کریں کہ احادیث کا اگر ایک حصہ پورا ہو گیا یعنی امت کے بگڑنے والا، تو کیا دوسرا حصہ وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی کے مطابق پورا نہیں ہوگا؟ ہمارا یقین ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی طرف سے سچے نبی تھے، جو آپ نے بیان کیا وہ اللہ تعالیٰ کی وحی کے مطابق بیان کیا۔ چنانچہ قرآن کریم خود فرماتا ہے کہ جس میں قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہے ہیں وہ اپنی طرف سے اپنی خواہشات سے نہیں، خواہش نفس سے نہیں بیان کر رہے، بلکہ وہ خدا تعالیٰ کی طرف سے وہی ہے جو وہ بیان کرتے ہیں۔ لیکن یہ ہمارے جو بھائی ہیں وہ کہتے ہیں جو قرآن کریم سے ہمیں دکھائیں گے تو ہم مانیں گے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ باتیں جو پوری ہو چکی ہیں ہم ان کو نہیں مانیں گے۔ تو ان کے لیے بھی یہ بھی عرض کر دوں کہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کے فضل سے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی پوری تائید اور پوری سپورٹ کرتا ہے۔ میں ایک مثال، ایک بہت سی آیات ہیں جن سے پتہ لگتا ہے کہ جب بھی امت بگڑتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس میں لازماً کوئی رسول اور نبی بھیجتا ہے، کوئی مہدی بھیجتا ہے، کوئی ہدایت کے لیے بھیجتا ہے۔ مثلا قرآن کریم نے ایک سادہ سا اصول بیان کیا ہے کہ وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ الْأَوَّلِينَ، کہ جب بھی پہلے لوگ گمراہ ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ ہم ان میں نبی بھیجتے ہیں، ہم ان میں منذرین، ہم ان میں ڈرانے والے لوگ بھیجتے ہیں جو ان کو ہوشیار کرتے ہیں۔ تو یہ قرآن کریم نے ایک سادہ سا اصول بیان کر دیا۔ تو دیکھیں اس کو اب لنک کریں احادیث کے ساتھ کہ آسم نے فرمایا تھا کہ امت بگڑے گی تو ان میں اصلاح کے لیے ایک رسول آئے گا، تو یا ایک خادم اسلام نبی آئے گا جو خدمت کر کے اسلم کے دین پر ہوگا اور ان کی اصلاح کرے گا۔ تو یہ قرآن کریم کی آیت اس کے ساتھ لنک کرتی۔ پھر ایک اور پہلو سے دیکھیں، مثلا جب سورۃ الجمعہ کی یہ آیات نازل ہوئیں کہ وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ، کیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور قوم کی بھی تربیت کریں گے جو ابھی تک نہیں آئے، جو ابھی تک ان صحابہ سے نہیں ملے۔ جب یہ آیات نازل ہوئیں تو صحابہ کے دل میں یہ ایک خواہش پیدا ہوئی کہ ہم یہ معلوم کریں کہ کون ہیں ایسے لوگ کہ جو ابھی تک ہماری طرح ہم سے نہیں ملے لیکن اسلم ان کی تربیت کریں گے۔ تو صحابہ نے یہ سوال پوچھ بھی لیا اسلم کی خدمت کہ یا رسول اللہ وہ کون لوگ ہوں گے؟ جب پوچھا تو اسلم خاموش رہے، دوسری مرتبہ پوچھا گیا پھر خاموش رہے، تیسری مرتبہ جب پوچھا تو اس پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نگاہ دوڑائی کہ مجلس میں کون کون ہے، تو دیکھا کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس مجلس میں موجود تھے۔ تو آپ نے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھ کے یہ فرمایا کہ اگر ایمان ثریا ستارے پر بھی چلا گیا ہوگا تو ان میں سے ایک شخص ہوگا جو ایمان کو واپس دنیا میں قائم کرنے والا ہوگا۔ اب دیکھیں باقی سب عرب تھے، اجمی شخص ایک ہی تھا اس محفل میں۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جو خادم اسلام نبی آئے گا، مسلح آئے گا، وہ کیا کرے گا؟ وہ غیر عربی ہوگا، اجمی لوگوں میں سے ہوگا۔ تو کتنی واضح انداز میں حضرت نے اس سورۃ الجمعہ کی اس آیت کی وضاحت فرما دی۔ تو یہی ہمارا عقیدہ ہے کہ اسلم کی پیشگوئیوں کے مطابق، احادیث کے مطابق، قرآن کریم کے مطابق جب
ایسا شخص جب اسلام بگڑے گا اور باقی آنسلم نے جو اشارے دیے ہیں وہ پورے ہو جائیں گے تو اس صورت میں اللہ تعالیٰ ایک نبی اور ایک مہدی اور عیسیٰ علیہ السلام کو جو بھی، کیونکہ وجہ یہ ہے کہ بعض لوگ یہ کنفیوز کرتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ مسیح الگ ہے مہدی الگ ہے، تو وہ جیسا کہ ذکر ہو گیا کہ مسیح اور مہدی کے بارے میں آنسلم نے فرمایا کہ ایک ہی وجود ہے۔ اب یہاں پہ ایک دوسرا حصہ میں تھوڑا سا عرض کرنا چاہوں گا کہ بعض لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ نبی کو امام مہدی جو ہے وہ نبی نہیں ہوگا تو نبی کو ماننا ضروری ہے۔ اب پھر میں عرض کروں گا قرآن کریم کی طرف غور نہیں کرتے۔ قرآن کریم نے تمام انبیاء کو امام مہدی قرار دیا، چنانچہ انبیاء کا ذکر کرنے کے بعد کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کرنے کے بعد، حضرت یعقوب علیہ السلام کا ذکر کرنے کے بعد، تو اس کے بعد قرآن کریم آگے فرماتا ہے وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، کہ ہم نے ان سب کو امام مہدی بنایا تھا۔ مہدی کس کو کہتے ہیں؟ مہدی کا مطلب ہے کہ ہدایت یافتہ، یعنی جو پہلے خدا سے ہدایت حاصل کرے اور اس کے بعد پھر آگے ہدایت دے خدا کے حکم سے۔ تو قرآن کریم تمام انبیاء کو امام مہدی قرار دے رہا ہے، اور کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو امام بنائے اور پھر وہ لوگوں کو یہ بھی اجازت دے دے کہ چاہو تو اس کو قبول کر لو چاہو تو انکار کر لو؟ یہ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ خدا تعالیٰ جب اپنے بندے کو بھیجتا ہے تو وہ اسی غرض سے بھیجتا ہے کہ لازماً اس کو قبول کیا جائے۔ تو یہی میں سب سے عرض کرنا چاہوں گا کہ قرآن کریم اس کی سپورٹ کرتا ہے کہ جب مہدی آئے گا اس کو آپ نے ماننا ہے۔ احادیث میں بڑا واضح ذکر ہے کہ آنسم نے فرمایا کہ جب امام مہدی آئے تو فَبَایِعُوهُ وَلَوْ حَبًّا عَلَى الثَّلْجِ، تم اس کی بیعت کرنا اور میرا سلام کہنا، خواہ تمہیں برف کے تودوں کے اوپر گھسٹ کر جانا پڑے۔ تو یہ ایک بڑا واضح پیغام ہے۔ منصور صاحب، جس طرح آپ نے یہ بڑی وضاحت کے ساتھ بتا بھی دیا، دیکھیں لوگوں کو بھی غور کرنا چاہیے، اور ہم یہ بار بار پیغام لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ دیکھیں ہمیں یہ مل رہا ہے کہ مختلف مذاہب میں ایک آنے والے کی پیشگوئی پائی جاتی ہے، اور پھر ہمیں یہ ملتا ہے کہ آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک آنے والے کی پیشگوئی فرما رہے ہیں۔ تو یہ کوئی 8 10 15 20 مختلف شخصیات تو نہیں ہونی تھی نا، یہ دراصل ایک ہی شخصیت ہونی تھی جس کے تلے اور اسلام کی تعلیمات کے تلے ہر کسی نے آخری زمانے میں اکٹھا ہو جانا تھا، اور اسی بات کا ذکر اور اسی بات کا پرچار حضرت مرزا غلام احمد قادیانی مسیح موعود و مہدی موعود علیہ السلام نے فرمایا ہے۔ سوالات آنے شروع ہو گئے ہیں، سوالات کی طرف چلتے ہیں، اور میں